یہ زمین آسمان اللہ کا ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ کائنات امن میں رہے گی جب تک یہ توحید پر رہے گی، اور یہ کائنات تباہ و برباد ہوگی اور فساد سے بھر جائے گی۔ اس کے اندر جنگ و جدل ہوگا، اس کے اندر لڑائیاں ہوں گی، اس میں اندر خانہ جنگیاں ہوں گی، اس کے اندر بحران ہوں گے، اس کے اندر بارشیں رک جائیں گی، اس میں قحط پڑ جائیں گے، رزق ختم ہو جائیں گے، انسانوں کے گلے اور سانسیں بند ہو جائیں گی جب اللہ کے ساتھ کوئی قوم شرک کرتی ہے۔ نماز کو قائم کرنا ہے، سچ بولنا ہے، پاک دامن رہنا ہے۔ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر تم یہ جو کہہ رہے ہو یہ سچ ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، ان قریب وہ جہاں میرے اب قدم ہیں وہ اس جگہ کے مالک بن جائیں گے۔ بڑا نکتہ ہے اس بات میں سمجھنے کا۔ ایک اللہ کی عبادت انسانوں کو خلافت دلا دیتی ہے، ایک اللہ کو جنہوں نے مان لیا اللہ نے ان کو غالب کر دیا، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ہم درود و سلام کہتے ہیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اربوں خربوں اللہ کی درود و سلام ہوں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ کرام، محدثین اعظام پر، اولیاء الرحمن، قرآن و سنت کے ماننے والوں پر. اللہ ہم سب کو اس قافلہ حق کے ساتھ شامل فرما دے اور ان کے ساتھ حشر کے میدان میں ہم سب کو جمع فرمائے اور جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. برادران اسلام، 26 مئی جو ہے یہ ہمارے اس علاقے کے ایک بدبخت جھوٹے نبوت کے دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی کا وفات کا دن ہے. اس حوالے سے بہت زیادہ ختم نبوت کے مجاہد اس بات پر کام کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ وطن عزیز پاکستان کے اندر یہودی لابی اور قادیانی لابی اور اس طرح کے بد نصیبوں کی بہت زیادہ کارستانیاں ہیں، اور وہ اسلام اور مسلمان اور پاکستان کے اندرونی بیرونی سخت دشمن ہیں. تو ہر کسی کو جو محب وطن ہے، محب اسلام ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دشمنوں سے آگاہ رہے اور ان کے مقابلے میں اپنی کوشش جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں تاکہ دشمنوں کے حملوں سے بچا جا سکے. آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں جس میں کئی پہلو ہمارے سامنے آئیں گے. نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نبوت، آپ کے خصائل و عادات، اور اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہوگا کہ سچا نبی کون ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ میں اپنے اس مبارک وقت کو، جمعہ کے اس عظیم وقت کو، اس مرزا غلام احمد قادیانی بد نصیب کی باتیں بیان کر کے اپنا وقت ضائع کروں اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس نے یہاں پر مغلظات بقی ہیں، یہ اس کا پس منظر ہے، یہ اس کا خاندانی پس منظر ہے، یہ اس کی بد کرداریاں ہیں، اس طرح کا وہ شرابی تھا، اس طرح کا وہ کبابی تھا، اس طرح کا وہ بد کردار تھا، اس طرح کی باتیں انہی کی کتابوں میں سے آپ کے سامنے رکھوں. اگرچہ یہ بھی بات کسی حد تک کافی مفید بات ہے، لیکن میں نے مناسب سمجھا ہے کہ میں آپ کو پازیٹیو تصویر دکھاؤں، اس کا پازیٹیو پہلو جو سچے نبی کا پہلو ہوتا ہے وہ آپ کو دکھاؤں. آپ کو خود ہی بخود معلوم ہو جائے گا کہ بد کردار انسان کبھی بھی نبی نہیں ہو سکتا. تو آپ ایک حدیث سماعت کریں. حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، تو میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بات کو میرے لیے سمیٹ دے اور ہمیں اس پر سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں اپنا عمل بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ صحیح بخاری کے ابتدا میں حدیث ہے، کتاب بدء الوحی، وحی کیسے شروع ہوئی. اس سلسلے میں لمبی حدیث ہے، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ ہیں ان عبداللہ ابن عباس اخبرہ ان ابا سفیان ابن حرب اخبرہ، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ان کو ابو سفیان بن حرب، جو پہل اسلام دشمن تھے اور اسلام کے خلاف برسر پیکار تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو
اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیا اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، اس لیے میں ان کا نام جہاں بھی آئے گا ادب سے لوں گا کہ وہ صحابی رسول بن گئے۔ اور جو صحابی رسول بن جاتا ہے یہ میرے نبی کی شان ہے، مقام ہے کہ جو آپ کے چہرہ نبوت کو محبت سے، ایمان کی نظر سے ایک نظر دیکھ لے میرے نبی کے چہرے کو، اللہ اس شخص کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا۔ صحابی رسول ہے۔ خیر یہاں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ اس دور کا بیان ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو فرماتے ہیں ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش، ہرقل بادشاہ، ہماری زبان میں اس کو لفظ بولا جاتا ہے ہرقل، اس کا اصلی تلفظ جو ہے وہ ہرقل ہے، قاف کے اوپر جزم کے ساتھ، ہرقل۔ ہرقل نے بھیجا قریش کے ایک دستے کو بلانے کے لیے، وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ، اور قریش کے لوگ جو ہے وہ شام کے علاقے میں بغرض تجارت آئے ہوئے تھے۔ ان کی بہت زیادہ تجارت کا انحصار قریش مکہ کا شام کے اوپر تھا، شام سے یہ سامان لاتے تھے اور یہاں آ کے بیچتے تھے، یہاں سے لے جاتے تھے مکہ سے، وہاں بیچ آتے تھے، یہ ان کا کاروبار تھا جس کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ تو سردی اور گرمی کے جو ان کے سفر ہیں تو ایک سفر ان کا شام کا تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا فی المدت التي کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا، کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے ان کے ساتھ قریش مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا تھا۔ ماد فیہا ابو سفیان و کفار قریش، ابو سفیان و قریش مکہ کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا۔ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَا، تو وہ لوگ آئے اور وہ ایلیا مقام پر تھے، شام کے ایلیا مقام پر تھے۔ تو ہرقل نے فدعاہم فی مجلسہ، اس نے ان کو قریش مکہ کو، کفار مکہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ وحولہ عظماء الروم، اور اس کے ارد گرد روم کے جو عظماء تھے، اس کے جو وزراء تھے، اس کے جو علماء تھے، اس کے حواری، وزیر مشیر، اس کے ارد گرد سب بیٹھے ہوئے تھے، دربار اس کا سجا ہوا تھا۔ ثم دعاہم ودعا ترجمانہ، اس حالت میں اس نے ان قریش مکہ کو بلایا جس کے سردار ابو سفیان تھے، اور ایک ٹرانسلیٹر بھی بلایا کیونکہ ان کی زبان اپنی تھی، یہ عربی بولتے تھے، درمیان میں ایک ترجمہ کرنے والا شخص بھی اس نے بلایا۔ قال ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل، تو اس نے بلا کر کہا ان قریش مکہ سے، کفار مکہ سے، ان تاجروں سے کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اس شخص کے نسب میں سب سے زیادہ قریب ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تمہارے علاقے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس شخصیت کے نسب میں سب سے زیادہ قریب تم میں سے کون ہے؟ قال ابو سفیان فقلت انا اقربهم نسبا، ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں جو اس شخصیت کے نسب میں سب سے زیادہ قریبی میں ہوں، اس کا قریبی رشتہ دار میں ہوں۔ فقال ادنوه منی، تو اس نے کہا کہ اس کو میرے سامنے کرو، اس کو میرے آگے کر دو، اس کو قریب کر دو، اس کو سامنے بٹھا لیا۔ وقربوا اصحابہ، اور اس کے جو ساتھیوں کو ان کو بھی قریب کر لیا۔ اس نے کہا وقربوا اصحابہ، اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر دو، اس کو میرے آگے بٹھا دو، اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے قریب کر دو۔ فجعلوہم عند ظہری، اور باقیوں کو اس کی کمر کے پیچھے بٹھا دو، پیچھے بٹھا لیا۔ ثم قال لترجمانی، پھر اس نے اپنے ٹرانسلیٹر سے کہا، ہرقل نے اپنے ٹرانسلیٹر سے، ترجمہ کرنے والے ترجمان سے کہا، قل لہم انی سائل ھذا عن ھذا الرجل، اس سے کہو کہ میں تم سے اس شخص کے بارے میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس شخصیت کے بارے میں کچھ سوال کرنے والا ہوں۔ فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، تو اپنے اس نے ٹرانسلیٹر سے کہا کہ ان کو بتا دو کہ میں اس سے کچھ سوال کرنے لگا ہوں، یہ جو آگے بیٹھا ہوا ہے ابو سفیان، ان سے میں کچھ سوال کرنے لگا ہوں،
اگر یہ جھوٹ بولے تو ان کو کہہ دو کہ تم نے بتانا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب بادشاہ کے دربار میں ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتے. فواللہ کہتے ہیں فواللہ لولا الحیاء من ان یعصروا علی کذبا لکذبت عنہ. ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ مجھ پر جھوٹا ہونے کی الزام لگ جائے گا اور مشہور ہو جائے گا کہ اس نے فلاں ہرقل بادشاہ کے دربار میں جا کے جھوٹ بولا تھا اور میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا, اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ضرور جھوٹ بولتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتانے کے متعلق. یہاں رک کر میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے دور کے جو کافر بھی تھے نا, ان کے اندر بھی کچھ اصول تھے, کچھ وصف ان کے بھی خاص تھے وہ کافر, لیکن پھر بھی کئی باتوں کے اندر وہ کھرے تھے. ابو سفیان مسلمان نہیں ہے, وہ قریش مکہ جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہے وہ ان کا سردار ہے. اور یہ دیکھیں اس کو یہ ہے کہ میں جھوٹا نہ سمجھا جاؤں, یہ نہ مشہور جو بندہ جھوٹا ہے. اور آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے الصادق الامین نبی کو ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹے سمجھے جاتے ہیں, اور جھوٹے جو ہیں وہ مشہور ہیں, جھوٹ بولنے میں ایکسپرٹ ہیں. اس نبی کے ماننے والے کے جن کا پہلا لقب یہ تھا الصادق الامین, سچ بولنے والے اور امانت دار. خیر چلیے, حدیث لمبی ہے. ثم كان اول ما سألني عنه, اور پھر اس نے سب سے پہلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا, ان قال کیف نسبه فیکم, کہ بتاؤ اس نبی کا تم میں نسب کیسا ہے. قلت هو فینا ذو نسب, کہتے میں نے کہا کہ وہ ہمارے درمیان میں سب سے اونچے نسب کا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ وہ سب سے اونچے نسب والے ہیں. یہ میں حدیث آج آپ کو اس دن کے حوالے سے سنا رہا ہوں. اس بدبخت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, نہ اس کا خاندانی پس منظر ہے, نہ اس کا کوئی کردار ہے, نہ اس کے کوئی ایسا کوئی بات ہے کہ جس کے متعلق انسان التفات ہی کرے. تو آپ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف سنیں, اور یہ کون کہہ رہے ہیں جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہے, اور کس کے دربار میں بات کہی جا رہی ہے جو میلوں دور ہے. بادشاہ کے دربار میں یہ بات ہو رہی ہے ساری. تو اس نے کہا کہ وہ ہمارے درمیان میں سب سے عالی نسب کے ہیں. آپ فرماتے ہیں نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کا سردار پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام آدمیت میں سے, آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میں سے بنو ہاشم کو جو ہے منتخب فرمایا. بنو ہاشم میں سے اللہ نے بنو عبد المطلب کو منتخب فرمایا, اور ان میں سے پھر مجھے حضرت محمد مصطفیٰ سے فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے سب سے اعلیٰ منتخب فرمایا. تو وہ ہمارے درمیان میں بڑے نسب والے ہیں. قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبل, یہ جو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا ان سے پہلے بھی کبھی کسی نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ قلت لا, میں نے کہا نہیں. قال فهل كان من آبائه من ملك, کیا اس شخصیت کے خاندان میں قریب قریب کوئی بادشاہ گزرا ہے کہ جس نے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا ہو, جو بادشاہ ہو؟ قلت لا, میں نے کہا نہیں, ان کے خاندان میں قریب قریب کوئی بادشاہ نہیں تھا. دیکھیں بادشاہوں کے پرکھنے کے, جانچنے کے تحقیق کے انداز دیکھیں. تو اس نے کہا فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم, ان کی پیروی امیر لوگ کر رہے ہیں یا غریب غریب لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں؟ قلت بل ضعفاؤهم, کہتے ہیں میں نے کہا کہ بلکہ جو کمزور لوگ ہیں نا, غریب نہتے لوگ, وہ ان پر ایمان لا رہے ہیں. قال ایزیدون ام ینقصون, وہ کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ جو ایمان لا رہے ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے؟ قلت بل یزیدون, کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ بلکہ ان کی تعداد بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے, آئے دن وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. قال فهل يرتد احد من
सुख्ततन लिदीनिही बाद अन यदखुल फीह, उसने कहा कि ये बताओ कि जो ईमान ले आता है, ईमान ले आने के बाद उससे नाराज होकर क्या कोई उसको छोड़कर भी जाता है? कोई मुर्तद हो जाता है, उससे नाराज होकर, उस शख्सियत से नाराज होकर कोई चला जाता है या नहीं? कुल्तु ला, मैंने कहा नहीं, जो आ जाता है वो जाता नहीं, कोई नाराज होकर जाता नहीं। अल्लाहु अकबर। काल फहल कुंतुम तत्तहिमूनहु बिल कज़िब, उसने कहा कि क्या तुम उनको कभी झूठ के साथ मुत्तहम करते हो? यानी तुमने कभी देखा है कि उस शख्सियत ने कभी झूठ बोला हो? क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाला, इससे पहले कि जो उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है, जो उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है, उस नबूवत के ऐलान करने से पहले की जो उनकी ज़िंदगी है, कभी उसके अंदर उन्होंने कभी झूठ बोला है? अल्लाहु अकबर। कुल्तु ला, कहते हैं कि मैंने कहा नहीं, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा, ये बात से मैंने उस वक्त की आप हिस्ट्री पढ़ के देखो, उसके जा बजा जिंदगी में झूठ भरे हुए हैं। मैंने आपको हदीस आज इसलिए जो है वो सुनाना चाहिए कि नबी, सच्चा नबी कौन होते हैं, वो अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलते। अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी में कभी तुमने देखा है उन्होंने झूठ बोला? कुल तो ला, मैंने कहा नहीं, जिंदगी में कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला। उसने कहा अच्छा। फहल यक़दिरू, कुल तो ला, उसने कहा हिरकल ने कि क्या कभी उन्होंने, उस नबी ने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की है? सुनते जाएं, मैं और आप अपने नबी का उसवा सुनते जाएं और देखें मैं और आप हम कहां खड़े हैं, किस नबी का हम कलमा पढ़ने वाले हैं, जिनकी सारी जिंदगी के मुतालिक एक काफिर हालते कुफर में गवाही दे रहे हैं, बरसरे उसके अदालत लगी हुई है और सारा दरबार सजा हुआ है सबके सामने, इतनी बड़ी ऊंची गवाही कौन दे रहा है? जो मुखालिफ है, सख्त मुखालिफ है, वो गवाही कहां जाके दे रहा है? क्या उन्होंने कभी अपने वादे की खिलाफ वर्जी की? कुल्तु ला, मैंने कहा नहीं, कभी उन्होंने अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की। व नहनु मिन्हु फी मुद्दतिन ला नदरी मा हुवा फाइलुन फीहा वला तुमकनी कलिमतुन उदखिलु फीहा शय्यन गैरु हाज़िहिल कलिमा वला तुमकिन्नी कलिमतुन उदखिलु फीहा शय्यन गैरहु गैर हाज़िहिल कलिमा। जब उसने ये कहा ना कि क्या उन्होंने कभी अपने वादे की खिलाफ वर्जी की, तो मैंने कहा नहीं, कभी खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन आजकल हमारा उनके साथ एक मुआहदा चल रहा है, अब मुझे पता नहीं कि इसमें वो क्या करते हैं। कहते हैं अबू सुफियान, कहते हैं अल्लाह की कसम, इससे यही वो कलिमा था जो मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकता था तो मैंने किया, कह नहीं सकता था, जुर्रत नहीं थी, ऐसा कह नहीं सकता था कि कभी उन्होंने खिलाफ वर्जी की हो। जो मैं कर सकता था ना, इसमें मैं सिर्फ यही जुमला अपनी तरफ से ऐड कर सका कि हमारा अभी आजकल एक नया मुआहदा हुआ है उस नबी के साथ, अब पता नहीं वो इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं या इसको निभाते हैं। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद उसने कहा कि फहल क़ातलतुमूहु, क्या तुमने उनके साथ कभी लड़ाई की है? कुल तो नाम, मैंने कहा हाँ, उनसे हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं। काला फ़कैफ़ काना क़ितालुकुम इय्याह, फिर उनके साथ लड़ाइयाँ करते हुए तुम्हारी लड़ाई कैसी रही, तुम्हारी लड़ाइयाँ कैसे रहीं? कुल तो अल हर्ब बैनना व बैनहु सिजालुन, कहते मैंने कहा कि उनके दरमियान और हमारे दरमियान में लड़ाई एक डोल की तरह है। जैसे कुएं में से पानी निकाला जाता है तो डोल के बाद डोल आता है, डोल की तरह है, कभी वो जीत जाते हैं कभी हम जीत जाते हैं। यानी उसने इशारतन उसकी तरफ कहा ना कि बदर के मैदान में मुसलमानों ने उनके 70 जो हैं वो वासले जहन्नम किए थे और 70 कैदी कर लिए थे, और मुसलमानों की एक थोड़ी सी लग़्ज़िश की वजह से मुसलमानों के भी उहद के मैदान में 70 जो हैं वो शहीद हो गए थे, लेकिन लड़ाई फिर भी बराबर नहीं थी, क्योंकि मुसलमानों ने उनके 70 कत्ल करके वासले जहन्नम करके 70 कैदी भी बनाए थे,
یہ مسلمانوں کے 70 شہید کر سکے تھے، قیدی نہیں بنا سکے تھے، اور مسلمانوں نے بدر کے میدان میں ان کا بہت زیادہ مال غنیمت اکٹھا کیا تھا، یہ مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں لے جا سکے تھے، برابر تو پھر بھی نہیں ہوا تھا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مسلمانوں نے ان کا ڈبل نقصان کیا ہوا تھا، احد میں برابر نہیں تھا۔ تو خیر اس نے کہا کہ جی کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ ینال منا وننال منہ قال ماذا یامرکم، وہ تمہیں حکم کیا دیتے ہیں؟ آپ کو ساری بات سمجھ آ رہی؟ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ یقولو قلت یقولو، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ دعوت پر ذرا خصوصی غور کرنا ہے، دعوت پر ذرا خصوصی غور کرنا ہے۔ اس نبی کی دعوت چند لفظوں میں ابو سفیان کیا بتاتے ہیں؟ چند لفظوں میں پورے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کا خلاصہ ایک حالت کفر میں شخص کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس نبی کی دعوت یہ ہے اعبد اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو کسی طریقے سے شریک نہ کرو۔ اس نبی کی دعوت کا پہلا نقطہ اور پہلا آغاز یہ ہے وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور اس نبی کی دعوت کا آغاز یہ ہے، وہ نبی ہمیں یہ کہتے ہیں چھوڑ دو ان باتوں کو، ان حرکتوں کو جو تمہارے آباء و اجداد کہتے تھے، اپنے اس قول کو چھوڑ دو کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے ہم یہ کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد یہ کہتے تھے اور ہم یہ کہتے ہیں، تم اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو چھوڑو، ایک اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، جو اللہ نے دین آسمان سے اتارا ہے اس کی بات کرو، اپنے آباء و اجداد کی بات نہ کرو۔ یہاں وقت بچا تو میں آگے جا کے بھی بات کرنا چاہوں گا، حدیث آگے سنیں۔ اور اس نبی کی دعوت میں جو ابتدائی باتیں ہیں وہ یہ بھی ہیں وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وہ نبی ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں۔ اپنا آپ دیکھتے جائیں ذرا، اس نبی کی اسلام میں جو مین دعوت ہے وہ یہ ہے وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، وَالصِّدْقِ، اور وہ نبی ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، وَالْعِفَافِ، اس نبی کی دعوت یہ ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرو، پاک دامنی اختیار کرو، وَالصِّلَةِ، اور اس نبی کی بنیادی دعوت یہ ہے کہ وہ رشتہ داری کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، وہ توڑنے کی بات نہیں کرتے۔ فقال للترجمان، تو اس نے اپنے ٹرانسلیٹر سے کہا قل لہ سألتک عن نسبہ، اس سے کہو کہ میں نے تم سے، اب یہ جتنے اس نے سوالات کیے ہیں نا، اب وہ اپنے سوالات کی وضاحت کر رہا ہے۔ ہرقل بادشاہ نے، تھوڑا سا دہرا دوں، ہرقل بادشاہ نے سوالات کیے نبی محترم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہاں رک کر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کو کیوں ضرورت پیش آئی، یہ کیوں سوال کر رہا ہے۔ دراصل نبی پاک علیہ السلام نے جب تقریباً عرب کو فتح کر لیا تھا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طول و عرض میں شرق و غرب کے جو بڑے بڑے بادشاہ اور رؤساء تھے نا، جو اپنی اپنی سلطنتوں کے رائی تھے، نگہبان تھے، سربراہ تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے تھے، خط کہ مسلمان ہو جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا بصرہ کے حاکم کی طرف کہ ہرقل بادشاہ جو شام کا، اور شام اس وقت کا سپر پاور تھی، ایک ایران اور شام سپر پاوریں تھیں، اور سپر پاور تھی یہ شام، شام کے سپر پاور ایک سلطنت کے بادشاہ ہرقل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ آگے اس خط کی وضاحت ہے وہ کیا خط لکھا۔ جب وہ خط آیا ہرقل کے دربار میں تو ہرقل نے تحقیق کی، یہ جو مجھے خط لکھ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ تحقیق کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کون سے ہیں، کیا وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سألتہ عن نسب فذکرت انہ فیکم ذو نسب، میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ اس کا نسب کیا ہے،
فذکرت انہ فیکم ذو نسب، تو تو نے کہا کہ وہ تمہارے درمیان میں بڑے عالی نسب کے ہیں. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، ایسے ہی ہر نبی اپنے قوم کے اعلیٰ نسب سے پیدا ہوتا ہے. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ، اور میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ کیا اس سے پہلے کسی نے یہ بات نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ فذکرت ان اللہ، اور تو نے کہا نہیں. لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يسألني بقول قيل قبل، اگر تو کہتا نا کہ اس کے نسب، اس کے خاندان میں سے ان نبی کے خاندان میں سے کسی اور نبی قریب میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا کہ وہ اپنے خاندان کا جو ان سے بچھڑی ہوئی ہے، ہاتھ سے چھوٹی ہوئی ہے عظمت رفتہ، اس کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، نبی پاک علیہ السلام سے لے کر اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک تقریباً کوئی 5000 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے. اس کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لڑی میں سے نبی نہیں آیا. جتنے بھی نبی آئے ہیں نا، وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے ہیں نا، چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام، آگے یعقوب علیہ السلام کی لڑی میں سے سارے نبی آئے ہیں. نبی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی وہ نبی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے آئے ہیں. اس نے کہا کہ اگر تو یہ کہتا کہ ان کے خاندان میں سے کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو میں یہ سمجھتا کہ وہ اپنے خاندان کے بچھڑی ہوئی ایک چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلَكٍ، میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کیا اس کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ ہے. فَذَكَرْتَ اللہ، تو نے کہا نہیں. فَقُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلَكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مِنْ مُلْكِ أَبِي، اگر تو کہتا کہ اس کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ ہے تو میں یہ سمجھتا کہ وہ اپنے خاندان کی جو بادشاہت ان سے چھن گئی ہے، وہ اپنی بادشاہت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ایسی بات بھی نہیں. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ، اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کیا تم ان کو جھوٹا پاتے ہو، کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ قبل ان یقول ما قال، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کبھی تم نے ان کو جھوٹا پایا ہے؟ فذکرت اللہ، اور تو نے کہا کہ نہیں، وہ کبھی بھی جھوٹے واقع نہیں ہوئے ہیں. فقد عارف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، تو میں نے یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخصیت اور ذات نے اپنی بقیہ ساری زندگی میں کبھی انسانوں سے جھوٹ نہیں بولا، تو وہ اللہ کے متعلق کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں. یہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے بہت سے جھوٹ جو ہیں، وہ بہت سے جھوٹ واضح ہیں. جھوٹا انسان، جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا. جو انسانوں سے جھوٹ بول سکتا ہے وہ اللہ کے متعلق بھی بالکل جھوٹ بول سکتا ہے. اور کہتے ہیں وَسَأَلْتُ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، کیا ان کو ماننے والے امیر لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ، تو نے کہا کہ کمزور لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، اور رسولوں کی پیروی ہمیشہ غریب لوگ ہی کیا کرتے ہیں. وَسَأَلْتُ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، اور میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ کیا ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. فذکرت انہم یزیدون، اور تو نے اس کا جواب دیا کہ ان کے ماننے والے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ، یہی ایمان کی کیفیت ہوتی ہے یہاں تک کہ ایمان پورا ہو جاتا ہے. نبی ہمیشہ جو آتے ہیں وہ اپنی بات کو پہنچا کے جاتے ہیں، حق کو غالب کر کے جاتے ہیں. مغلوب ہو کر ایسے ہی درمیان میں مشن کو ادھورا چھوڑ کر نہیں جاتے. نبی ہمیشہ اپنے مشن کو پورا کر کے جاتے ہیں. وَسَأَلْتُ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَن يَدْخُلَ فِيهِ، میں نے تجھ سے پوچھا کہ ان پر ایمان لے آنے کے بعد کیا ان سے کوئی شخص ناراض ہو کے ان کے دین کو چھوڑ جاتا ہے کہ نہیں. فذکرت اللہ، تو نے کہا کہ ان کے اوپر جو ایمان لے آتا ہے وہ چھوڑ کر نہیں جاتا. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ،
ایمان کی کیفیت یہی ہو جاتی ہے جب ایمان انسان کے دل کے اندر لگ جاتا ہے اس کو پھر اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ ایمان کا بوٹا جس دل میں لگ جاتا ہے نا، جس دل میں ایمان کا بوٹا لگ جاتا ہے اس کو چرخی لگا کے بھی کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، اس کو کرینوں سے بھی نہیں اکھاڑا جا سکتا۔ ان کو کاٹا تو جا سکتا ہے، ان کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ نوچا تو جا سکتا ہے، ان کو کوئلوں کے اوپر لٹایا تو جا سکتا ہے، بھاری پتھر ان کے سینوں کے اوپر رکھ کر سینے پر چڑھ کر ان کو مارا تو جا سکتا ہے، ان کو دو اونٹوں کے پیچھے باندھ کر دونوں اونٹوں کو مخالف سمت بھگا کے چیر کر رکھ دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان سے جاتے۔ اور میں اور آپ دیکھیں ہمارا ایمان کیسا ہے۔ صبح ہمارے وعدے اور ہوتے ہیں، شام کو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو جب لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ صبح کے ایمان والے ہیں، شام کو کافر، شام کو ایمان لائیں گے، صبح کو کافر ہو جائیں گے۔ آخری زمانے میں لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا۔ اور آج انسان بالکل کھوکھلے، ایمان کے دعوے بڑے بڑے پہاڑوں سے اوپر، کیٹو سے اوپر، ماؤنٹ ایورسٹ سے اوپر دعوے، ایمان کے دعوے، عاشق رسول، محب رسول، یا فلاں یا فلاں، لیکن عمل کچھ نہیں۔ میں نے تجھ سے کہا وہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے چھوڑ جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو نے کہا نہیں چھوڑ کر جاتے۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، ایمان ایسے ہی جب کسی کے دل میں لگ جاتا ہے اس کا ایمان پھر جاتا نہیں ہے۔ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ وَسَأَلْتُ هَلْ يَقْدِرُ فَذَكَرْتَ اللَّهَ، میں نے تجھ سے پوچھا تھا کیا انہوں نے کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ فذکرت اللہ، تو نے کہا انہوں نے کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ وکذالک الرسل لا تغدر، رسول ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ بہت سی مثالیں ابھی میرے ذہن میں ایسے گھوم گئی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ایسے موقعوں پر جہاں انسانی دل پسیج جاتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کی پاسداری کی۔ جب انہوں نے ایک مثال دے دیتا ہوں، جب انہوں نے ایک شک معاہدے کے اندر یہ رکھی تھی نا کہ حدیبیہ کے مقام پر کہ ہمارا مکے کا کوئی شخص اگر آپ کے پاس آ گیا ایمان قبول کر کے تو تم نے ہمیں واپس کرنا ہے، اور اگر آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس مکے میں آ گیا نا ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس شرط کو مان لیا تھا۔ صحابہ تڑپ کے، اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے، آپ نے کس بات کو مان لیا ہے؟ آپ نے کس بات کو مان لیا ہے؟ ہم اتنے کمزور ہیں، ان کی اتنی بڑی شرطیں آپ مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلح جو تھے وہ صلح کسی شرط پر بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا سنو، ٹھہرو، اللہ اکبر۔ موقع ایک یہ آیا کہ ایک صحابی رسول جب وہ مسلمان ہو کر وہ مکے میں چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہم نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو مسلمان ہوگا ہم نے تو واپس کرنا ہے، آپ کو ہم یہاں نہیں رکھ سکتے، آپ واپس جائیں۔ انہوں نے منتیں تر لے کہ اللہ کے رسول وہ مجھے کاٹ دیں گے، مجھے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، میرا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، آپ کو واپس جانا ہوگا۔ وہاں انسانی دل کہتا ہے کہ یہاں مان لیا جائے، یہاں بندہ واپس جائے گا، مارا جائے گا، مار دیں گے وہ، لیکن آپ نے اس کے باوجود بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، آپ نے کہا واپس جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے وہ بات لمبی ہے، پھر واپس نہ گئے، وہ واپس پھر نہیں، وہ تو ان کی مرضی تھی نا پہنچے یا نہ پہنچے، وہ راستے میں پھر وہ کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے ان کو لوٹنا شروع کر دیا، ان کے قافلوں کو روکنا شروع کر دیا، جس سے اگلی جنگ جو ہے وہ پیش خام ثابت ہوئی۔ وَسَأَبِمَا يَأْمُرُكُمْ، اور میں نے تم سے پوچھا، ہرقل کہتا ہے ابو سفیان کو، میں نے تم سے پوچھا وہ تمہیں حکم کس چیز کا دیتے ہیں؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ، تو نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں ان تعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وینہاکم عن عبادت الاوثان، اور وہ تمہیں بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں، ویامرکم بالصلاۃ والصدق والعفاف، اور وہ تمہیں نماز کا حکم دیتے ہیں
ہیں، سچ کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر تم یہ جو کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو، اگر جو تم کہہ رہے ہو یہ سچ کہہ رہے ہو، ان کی دعوت اگر یہ ہے، کون سی دعوت؟ ایک اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نماز کو قائم کرنا ہے، سچ بولنا ہے، پاک دامن رہنا ہے۔ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر تم یہ جو کہہ رہے ہو یہ سچ ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، ان قریب وہ جہاں میرے اب قدم ہیں وہ اس جگہ کے مالک بن جائیں گے۔ بڑا نقطہ ہے اس بات میں سمجھنے کا۔ ایک اللہ کی عبادت انسانوں کو خلافت دلا دیتی ہے، ایک اللہ کو جنہوں نے مان لیا اللہ نے ان کو غالب کر دیا، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر یہ کہا تھا، او لوگوں میں آج تمہیں کہتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی قسم تم عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے۔ ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، اپنے ایمان ٹھیک کر لو، تم عرب کے عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اللہ کی قسم میں آج نہ تڑپتا رہا ہوں، جب جو بندہ جس نے جمعہ پڑھانا ہوتا ہے نا اس کو آخری نیند نہیں آ رہی ہوتی، میرا سونے کا ٹائم اینڈ والا ہے، تو اس میں نے سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو کیا بیان کروں، تو اس کے اندر میرے سامنے وہ دل کر رہا تھا کہ میں آپ کو سارے نبیوں کی پھر سے ایک بار دعوت سناؤں کہ کیسے اللہ کو ماننے والے توحید کے پرستاروں کو اللہ نے نجات دے دی، کامیاب کر دیا دنیا میں، نبیوں کے ماننے والوں کو نبیوں کو کامیاب کر دیا، اور کیسے ایک اللہ کی دعوت کو ٹھکرانے والوں اور شرک کے پرستاروں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ زمین آسمان اللہ کا ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ کائنات امن میں رہے گی جب تک یہ توحید پر رہے گی، اور یہ کائنات تباہ و برباد ہوگی اور فساد سے بھر جائے گی، اس کے اندر جنگ و جدل ہوگا، اس کے اندر لڑائیاں ہوں گی، اس میں اندر خانہ جنگیاں ہوں گی، اس کے اندر بحران ہوں گے، اس کے اندر بارشیں رک جائیں گی، اس میں قحط پڑ جائیں گے، رزق ختم ہو جائیں گے، انسانوں کے گلے اور سانسیں بند ہو جائیں گی جب اللہ کے ساتھ کوئی قوم شرک کرتی ہے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر یہ پہلے لوگ، یہ آج کے لوگ، یہ سارے لوگ صحیح طریقے پر رہیں، اللہ کی توحید پر رہیں، اللہ ان کے اوپر اپنے پانیوں کو وافر فرما دے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ پہلے بنی اسرائیل کے لوگ، ان کی مثالوں کو ہمارے سامنے بیان کیا، اگر وہ لوگ تورات اور انجیل کے اوپر عمل کر لیتے تو وہ آسمانوں سے بھی کھاتے، زمین سے بھی کھاتے۔ آج ہم بحرانوں سے کیوں نہیں نکل رہے؟ آج ہمارا وطن عزیز پاکستان کیوں بحرانوں میں؟ آج ہمارے اوپر حکمران برے سے بدتر کیوں ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے پانی کیوں کم ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن کا طالب علم، حدیث کا طالب علم ہوں، قرآن یہ کہتا ہے جب بھی کوئی قوم شرک کا راستہ اختیار کرتی ہے اللہ ایسی قوم کا رزق بند کر دیتے ہیں۔ پڑھو آپ بنی اسرائیل کی حکم عدولیوں کو۔ بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایک بچڑے کو پوجا تھا، اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا، اور آج جگہ جگہ گلی گلی گاؤں گاؤں کے اندر کتنے بچڑوں کو پوجا جا رہا ہے۔ بچڑے تو گائے کے تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے جھک رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے اپنی حاجتیں مرادیں اپنی مرادیں رکھ رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کتنوں کو معبود بنایا ہوا ہے۔ آج دنیا شرک سے بھری ہوئی ہے۔ یہ سارے کے سارے فساد اور سارے کے سارے عذاب اور سارے کے سارے طوفان اور یہ سارے زلزلے اور دنیا کی یہ جو تنگی ہے، اللہ کی قسم اس بات کی وجہ سے ہے کہ اللہ کی توحید کو انسانوں نے چھوڑ دیا، ان انسانوں
مسلمانوں کے ساتھ یہ حال ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے تاریخ بیان کی ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کو پڑھ کے دیکھ لو، ہود علیہ السلام کی قوم کو پڑھ کے دیکھ لو، صالح علیہ السلام کی قوم کو پڑھ کے دیکھ لو، شعیب علیہ السلام کی قوم کو پڑھ کے دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام کو نام ماننے والوں کا انجام دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدوں کو توڑنے والوں کا انجام دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے وعدوں کو توڑنے والوں کا انجام کو دیکھو۔ اور نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا، یہ ساری حدیثیں میں نے آپ کو گزشتہ جمعے میں سنائی ہیں، جب اللہ کے حکم کو توڑا جائے گا، اللہ کی کتاب کو چھوڑا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا۔ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی قوم اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتی ہے، جب کوئی قوم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتی، اللہ ایسی قوم کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ٹائم ختم ہو گیا، میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، یہاں سے آگے شروع کروں گا، لیکن اس بات کو اچھے سے پھر سے سمجھ لیں، آخری بات کو تھوڑا سا چبائیں، پنجابی میں کہتے ہیں چتھیں، اس کو چبائیں تھوڑا سا، اس کو غور کریں۔ اس نے کہا اگر تو نے جو کہا ہے حق ہے، سچ ہے، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر تو جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، حق کہتا ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، ان قریب وہ میرے ان قدموں کی جگہ کے وہ مالک ہو جائیں گے۔ کس بنیاد پر؟ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، پاک دامن رہنا ہے، سچ بولنا ہے، اور صلہ رحمی کرنی ہے، رشتے جوڑنے ہیں، توڑنے نہیں۔ اس کے اندر ایک ایک بات کے پیچھے کئی کئی گھنٹوں کا لیکچر ہے، ایک ایک بات کے پیچھے، یہ اس کے اندر بڑی فلسفی ہے۔ آپ بس مختصر ہی سمجھ لیں، ٹائم ختم ہو گیا نا، مختصر ہی سمجھ لیں، یہ باتیں بڑی باتیں ہیں، چھوٹی بات نہیں۔ جب کسی قوم کے اندر سچ ہوتا ہے نا، سچ، اس قوم کو ترقی سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، سچ۔ اور جس قوم کے اندر جھوٹ ہوتا ہے، ایسی قوم کو دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دلا سکتی۔ اس کی لمبی فلسفی ہے۔ آج وہ کافر اللہ کے اس اصول پر کافی حد تک قائم ہے، سچ کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ اللہ کی عدالت ہے، اللہ کی، یہ دنیا کی عدالتیں نہیں جو امیروں کے لیے راتوں کو بھی لگ جائیں۔ اللہ کے فیصلے، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، رب المسلمین نہیں کہا، رب العالمین کہا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ جہان میں جہاں کوئی بھی اللہ کے اصولوں کو اپنائے گا، اللہ اس کو بلند کر دے گا، اللہ ان کو خوشحالیاں دے دے گا۔ آج میں اور آپ ہر لحاظ میں فیل ہو گئے، شرک کے بیزار ہم نے گرم کر دیے، اللہ کے ساتھ تعلق کو چھوڑ دیا، شرک کے راستے کو اختیار کر لیا، اور آج میں نے اور آپ نے مسجدوں کو خالی کر دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا۔ نہیں یقین آتا تو فجر میں آ کے دیکھو، اور بھری مسجدیں جہاں ہوتی ہیں وہاں کی آپ فجروں کو دیکھو، وہاں کی آپ عشاء کو دیکھو۔ نبی پاک نے فرما دی یہ 2 نمازیں ہیں منافق پر بھاری ہیں۔ آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، آج ہم نے ہر چیز میں کرپشن کر دی، جھوٹ کو عام کر دیا، سچ کہہ کے ہم بیچتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ 100% خالص ہے، وہ خالص نہیں ہوتا، وہ جھوٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ چیز، یہ پیٹرول لیٹر ہے، وہ لیٹر نہیں ہوتا، وہ جھوٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ پیور مرچ ہے، وہ پاؤڈر ہوتا ہے، وہ اینٹوں کا بورا ہوتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ ساری کرپشن بددیانتی جھوٹ ہے۔ جب جھوٹ کے اوپر چھوٹے سے لے کر بڑا ہر بندہ جھوٹ کے اوپر ہو، ایسی قوم کو سنبھالا دینے والی اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس نے کہا اگر تم جو کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو، اگر وہ واقعی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں، سچ کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں اور توڑنے سے بچتے ہیں، تو پھر وہ میرے ان قدموں کے مالک عنقریب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وَكُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، اس نے کہا کہ میں سمجھتا تھا، تورات انجیل کا عالم تھا، بادشاہ اس وقت ایسے نہیں ہوتے تھے کہ کوئی جاہل بن کے اٹھ کے بادشاہ بن گیا، نہیں، عالم ہوتے تھے، پڑھے لکھے وہ لوگ ہوتے تھے۔ اس نے کہا میں جانتا تھا انہو خارجن، کہ وہ نبی آنے والا ہے، آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن ولم اکن اظن انہ منکم، یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ میں سے ہوں گے،
یہ نہیں مجھے پتا تھا کہ وہ آپ میں سے ہوں گے. فلو انی عالم انی اخلص الیہ لتجشمت لقاءہ، اور اگر میں ان تک پہنچ سکتا ہوتا تو میں ہر تکلیف کو اٹھا کر اس نبی سے ملنے کی کوشش کرتا. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اور اگر میں اس شخصیت کے پاس ہوتا تو میں اس کے قدموں کو دھوتا. ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لایا بھیجا ہوا خط کو بھیجا، اس نے منگوایا. پھر اس نے اس خط کو منگوایا جس کی بنیاد پر اس نے یہ ساری تحقیق کی تھی نا. پھر اس نے اس خط کو منگوایا الذی بعث به مع دحیۃ الکلب الی عظیم بصرہ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی اپنے صحابی کو دے کر بصرہ کے والی کی طرف، گورنر کی طرف بھیجا تھا. فدفعہ عظیم بصرہ الی ہرقل، اور عظیم بصرہ نے اس خط کو ہرقل بادشاہ کی طرف بھیج دیا. فقرہ، اور اس نے پھر اس خط کو کھول کر پڑھا. فاذا فیہ، تو اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا من محمد عبد اللہ و رسولہ، یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو عبداللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. الی ہرقل عظیم الرومان، عظیم الروم، جو ہرقل کی طرف جو روم کا بادشاہ ہے. سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو میری اس لائی ہوئی ہدایت کو مانے گا. اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی دعوت. اسلم تسلم، مسلمان ہو جا اور سلامتی پائے گا. یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ تمہیں دورے اجر دے گا. ایک تو پہلی کتاب پر ایمان لایا، ایک مجھ پر ایمان لائے گا، اللہ تجھے دوہرا اجر دے گا. فإن تولیت فإن علیک اسم الیرسیین، اور اگر تو نے منہ موڑا اور اگر تو نے میری بات کو نہ مانا تو تیرا گناہ بھی تیرے اوپر ہے اور تیری رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہے. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اے اہل کتاب، آ جاؤ اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں یکساں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے. اور اگر تم اس بات کو نہیں مانو گے تو فقولوا اشہدوا، تو تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.